اسپیشل اولمپکس وہ موومنٹ ہے جس میں مینٹلی چیلنج بچے جو ذہنی پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں وہ ان کی جو ہیں وہ ورلڈ گیمز کرائی جاتی ہیں. ماں باپ پہلے قبول کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں یہ اسپیشل پرسنز جو ہیں یہ پیدا کیے ہیں. وہ ورزش سے، کھیل کود سے، سپورٹس سے ہی بہتر ہوگا، جو کہ اس کی فزیکل تھیراپی آپ کہہ لیں، وہی اس کی تھیراپی ہے، وہی اس کا ٹریٹمنٹ ہے. کہ وہ کزن میرجز اور جو انٹر میرجز ہوتی ہیں فیملی، اسی کے وہ ریزن ہے. اس میں میں ایک ریکویسٹ کروں گی، بار بار ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی سے تھکائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر بلتی. ناظرین، میں پچھلے کچھ ٹائم سے اسکردو آیا ہوا ہوں اور یہاں ہم نے ایک انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، آپ ہیں اسپیشل اولمپکس پاکستان کے ریجنل سپورٹس مینیجر مس شمائلہ ارم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کے فلم پروڈکشنز کے آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور آج ہم ایک ٹینس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا ایک بریف انٹروڈکشن دیجیے. جی بس میں جو ہوں ایک اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی میں پچھلے 18-19 سال سے اسپورٹس سائنسز کو پڑھا بھی رہی ہوں. ہیلتھ سائنسز میرا میجر سبجیکٹ ہے. اس کے بعد اسپیشل اولمپکس پاکستان، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس میں پچھلے 28-29 سال سے ایز اے والنٹیئر کام کر رہی تھی. 2016 میں آئی جوائنڈ ایز اے ریجنل اسپورٹس مینیجر پرماننٹلی. اس کے علاوہ پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن میں میرے پاس کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایڈ آن ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اسپورٹس اکیڈمی، فٹنس اکیڈمی ہے جس کو ہم لوگ چلا رہے ہیں. تو بس یہی بیسک کام ہے ہم لوگوں کا. اچھا، آپ اسپیشل اولمپکس کی کیونکہ آپ نے ذکر کیا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اولمپکس کتنے ٹائپس کے؟ جی بالکل، دنیا میں 3 طرح کی اولمپکس ہوتی ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کو یہ بیسک اویئرنیس نہیں ہے. ایک تو نارمل مین اسٹریم اولمپک ہوتی ہے جو نارمل لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور وہ پوری دنیا اس کو لائیو دیکھتی بھی ہے. دوسری پیرا اولمپکس ہوتی ہیں جس میں فزیکلی چیلنج بچے جو جسمانی طور پہ پسماندگی کا شکار ہیں یا جو بول سن نہیں سکتے اس کے اوپر ہیں، پھر جن کے جو ڈافزم، جن کو چھوٹے قد والے بچے کہا جاتا ہے، وہ ساری کیٹیگریز جو ہیں وہ پیرا اولمپکس میں جاتی ہیں. اسپیشل اولمپکس پاکستان یا اسپیشل اولمپکس وہ موومنٹ ہے جس میں مینٹلی چیلنج بچے جو ذہنی پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں وہ ان کی جو ہیں وہ ورلڈ گیمز کرائی جاتی ہیں، جس میں پوری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ ادھر مقابلوں کے لیے آتے ہیں. اسکردو میں کیا ریشو ہے ان اسپیشل چائلڈس کا؟ یہاں کوئی ڈیٹا ہے کیا آفیشیلی؟ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کیا؟ دیکھیں، جس طرح آپ اسکردو میں شفٹ ہوئے، میں بھی اپنے ایک پرسنل ٹرپ پہ یہاں تھی، لیکن اگین ظاہر ایک ہماری ایتھیکل ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب ہم اس ادارے سے بلانگ کرتے ہیں تو جدھر بھی جائیں اور اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم وہ نالج یا اویئرنیس یا آگاہی لوگوں کو ضرور پرووائڈ کریں. انفارچونیٹلی اسکردو میں کوئی ایسا فکس ڈیٹا ہمیں نہیں مل رہا. اگر ہم اسپیسیفکلی اس ریجن کی یا اس ایریے کی بات کریں، یہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہوں گے، پرائیویٹ سطح پہ بھی کر رہے ہوں گے، سرکاری سطح پہ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کسی ایک کلیکٹیو پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. جس کی وجہ سے، اور ہماری بھی تھوڑی سی مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگ کراچی میں ہمارا اسپیشل اولمپکس پاکستان کا ہیڈ آفس ہے، پھر اس کے بعد ہر صوبے کے اندر ہمارے سب آفیسز بھی موجود ہیں. بٹ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہمارے بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہم نہیں پہنچ پاتے، تو وہ پھر ہمارے لیے تھوڑے مشکلات ہوتی ہیں. ہم انڈیویجول سطح پہ لوگ ضرور کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ ہم سے گائیڈ لائنس بھی لیتے ہیں، ہم انہیں گائیڈ لائنس دیتے بھی ہیں، بٹ اس کے باوجود بھی ابھی تک بہت مکمل طرح جو صورت میں ابھی تک اسکردو میں کام شروع نہیں ہو سکا اسپیشل اولمپکس کے حوالے سے. ایسے خاندان جہاں پہ اس قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو بیسکلی ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جہاں ایسے کوئی کیسز ہوں؟ دیکھیں، اسپیشل جو بچے ہیں نا، جن کو ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے اب کہا جاتا ہے یا ایتھلیٹس کہا جاتا ہے، ہم اپنے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ایتھلیٹ، کیونکہ میں سب سے پہلے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ جس گھر میں یہ بچے پیدا ہوں، ماں باپ پہلے قبول کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں یہ اسپیشل پرسنز جو ہیں یہ پیدا کیے ہیں، کیونکہ ہم ڈینائل میں ہیں، ہم قبول ہی نہیں کرتے. پھر الفاظ ہم ایسے کچھ ان بچوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، جو کہ تھوڑا توہین آمیز ہوتے ہیں یا تھوڑا سا ان کو کانفیڈنس نہیں دیتے، بچپن سے ہی ہم نام رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ماں باپ کی جو اس گھر میں جو اچھا، پھر اس میں سب سے کہ یہ ڈائگنوسز ان کا جتنا ارلی ڈائگنوسز ہوگا کہ ان کی ڈسیبلٹی کیا ہے، اتنا جلدی بہتری کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اور یہی ہماری تھوڑی سی اٹس انفارچونیٹ کہ ہم ڈائگنوسز نہیں کر پاتے. ماں باپ کو اویئرنیس نہیں ہے، والدین کو، علاقے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بچے اگر پیدا ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. وہ پاتھ وے نہیں ہے، وہ روڈ میپ ان کو نہیں پتہ، کیونکہ مشکلات اتنی زیادہ ہیں اور ان کو
ان کا کوئی فیوچر ایسا نہیں کلیئر ان کو سمجھایا جاتا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پھر خاندان کے اندر ہی پہلے تانوں کا شکار ہوتے ہیں ماں باپ، جس کی وجہ سے پھر وہ آہستہ آہستہ علیحدگی اختیار کرتے جاتے ہیں، نہ وہ کسی فنکشن پہ ان بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں، نہ کسی گیدرنگ میں لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود سے ہی ایک شرمندگی میں وہ مبتلا ہوتے جاتے ہیں، جو کہ ایک غلط رویہ ہے۔ لیکن اس میں ہم سوسائٹی کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ ہم وہ سارا الزام ان ماں باپ کے اوپر دے دیتے ہیں جن کے گھر میں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے غلط نام رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ماں باپ خود بہت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بس تھوڑا ہے کہ ہم پہلے خاندانوں کو یہ اویئرنیس دیں، ارد گرد میں جو اس گھر میں سبلنگز ہیں یا اس کے ارد گرد کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ضرور ہم یہ بتائیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں پہ تو کام تب شروع ہوگا، وہ تو اگلا سٹیپ ہے کہ کیا پاتھ وے ہے، لیکن جب تک ہم قبول نہیں کریں گے ان کو تب تک ان کے راستے آسان نہیں ہوں گے۔ اچھا، آپ کیونکہ اسپورٹس آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ ان کو اسپورٹس کی ٹریننگ کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہتر لائف جی سکتے ہیں، جی، تو اس کی کیا پروسیس ہے، اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اسپورٹس جو ہے نا وہ ایک ٹول ہم یوز کر رہے ہیں، اس کو ایک میڈیسن سمجھ لیں آپ، ہمارا ذریعہ کہہ لیں ان کو بہتر کرنے کا، ری ہیب کرنے کا، ان کو بہتری کی طرف لے کے آنے کا، اس کا لیکن واحد حل یہی ہے کہ جتنا ارلی آپ یہ چیزیں بیسک ان کی سٹارٹ کر لیں گے اتنا جلدی یہ بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اسپیشل اولمپکس پاکستان میں جو پروگرام ہمارا ایتھلیٹس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے وہ 2 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے، جب بچہ بیسک موومنٹس اپنی شروع کرتا ہے، جس میں چلنا پھرنا بیٹھنا، کیونکہ ان جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کے ڈیلیز ہوتے ہیں، یہ دیر سے بولتے ہیں، دیر سے چلتے ہیں، دیر سے بیٹھتے ہیں، دیر سے ان کی گردن سٹیبل ہوتی ہے، تو یہ والی ساری چیزیں جب یہ نوٹس میں آ جائیں، یہ ماں باپ کو بھی بہت، یعنی یہ بار بار یہ اس طرح کے پروگرام سے شاید انہیں یہ فائدہ ہو کہ اگر یہ نوٹس کر رہے ہیں چیزیں کہ ایک بچہ بیلنس نہیں جلدی اپنے ایک سرٹن ایج میں کر پا رہا، ایک بچہ بیٹھنے میں ذرا دیر لگا رہا ہے یا کرال کرنے میں دیر لگا رہا ہے، تو وہ نوٹ کریں ان چیزوں کو۔ تو وہ سب سے 2 سال سے لے کے 8 سال تک یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں آپ ان کے پیٹرنز اور بیسک موومنٹس اگر سیٹ کر جائیں اسپورٹس کے تھرو فزیکل، اور ہمارا پورا ایک وے فارورڈ ہے، ہمارے پاس ایک کنکریٹ پروگرام موجود ہے کہ اگر وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہو گھر سے، اور اس میں تو وہ اس میں بچے گرو کرتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں۔ وہ بچے جن کو آپ نے ٹریننگ کے اس پروسیس سے گزارا ہے، ان کی آج کیا کنڈیشن ہے، وہ کیسی لائف جی رہے ہیں، یعنی کتنا پرسنٹیج آپ کہہ لیں کہ وہ بہتر ہوئے ہیں پہلے سے؟ دیکھیں یہ ایک اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن ہے، ایک یہ پوری زندگی بدل جاتی ہے سارے پروسیس میں۔ یہ بڑا ایک بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم کھیل کود کو یا سپورٹس کو بڑا لیس ویٹیج دیتے ہیں، اس کی امپورٹنس ہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں یہی لگتا ہے کہ کھیل کے کیا ہوگا، کھیل کود کے، لیکن ایک چیز پہلے سمجھ لیں کہ جو اسپیشل بچہ ہے جو مینٹلی چیلنجڈ ہے وہ ورزش سے، کھیل کود سے، سپورٹس سے ہی بہتر ہوگا، جو کہ اس کی فزیکل تھیراپی آپ کہہ لیں، وہی اس کی تھیراپی ہے، وہی اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ انفارچونیٹلی ڈائگنوسس نہیں ہے تو ڈاکٹرز یا جو لوگ اس کو، کیونکہ یہ بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر ان کو میڈیسنس پہ ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں۔ بیسک تھنگ از کہ ان بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کریں، ان کا پسینہ نکلے، زیادہ سے زیادہ یہ تھکیں تو ان کی ہائپر ایکٹیویٹی بھی کم ہوگی، ان کے موڈ سوئنگز بھی کم ہوں گے، اور پلس ہمارے پاس اتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ جب یہ ارلی ٹائم پہ ان کا کام شروع ہو جائے تو یہ بچے تو دنیا کا پھر ہر کام کر سکتے ہیں۔ ان کے سرٹیفکیٹس تک پہ بھی آج بھی لکھا جاتا ہے جو مینٹلی چیلنج ہوتے ہیں کہ دے آر ناٹ فٹ فار جاب۔ یہ اتنا بڑا ایک سینٹینس ہے کہ جس کے لیے اسپیشل اولمپکس پاکستان یا اسپیشل اولمپکس کی موومنٹ اسٹرگل کر رہی ہے کہ یہ چینج کریں کہ ایک بچہ، اور ہمارے پاس ہزاروں بچے موجود ہیں جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر چکے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ونٹر گیمز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے جو دنیا کی ہوتی ہیں، سمر گیمز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ان ایتھلیٹس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے جس طرح ایک نارمل ایتھلیٹ جو ہے کیمپس میں ٹریننگ لیتا ہے، اور ان کیمپس میں آنے کے بعد یہ بچے انڈیپینڈنٹلی اپنے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پھر ہنر پہ کام ہوتا ہے، پھر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ اپنے علاقے کے مطابق جو ان کا علاقہ ہے، جو جس صوبے میں جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ایسی کون سی اسکل ہے جو یہ سیکھیں تو ایک کارآمد شہری بن سکے۔ ہم ایک نارمل بچے کو پڑھاتے ہیں کہ وہ آگے کچھ کما کے لائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، تو یہی سوچ ہم نے ان بچوں کے لیے بھی اڈاپٹ کرنی ہے کہ ہم سٹارٹ سے ہی، اگر آپ نے ایک نارمل لڑکے یا لڑکی کے لیے سوچا ہوا ہے کہ آپ پڑھائیں گے اور وہ یہ فیلڈ جوائن کریں گے، آپ ان کے لیے سکلز ڈھونڈیں۔ یہاں ووکیشنل سینٹر ہونے چاہیے، یہاں پہ ان کو ہنر سکھانا چاہیے۔ اسکردو میں یا ان علاقوں میں آرٹ ورک بہت ہے، یہاں پہ آپ کا جو ٹریڈیشنل ہینڈی کرافٹ ہے، اگر اسی میں ان کو کام سکھانا شروع کر دیں تو یہ مستقبل میں بہت اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں اور اپنی دکان، اپنے شاپ، اپنی پروڈکٹ کو یہ سیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہوا ہے
یہ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، جہاں پہ مانا کے بڑے سیٹ اپس موجود ہیں، ریسورسز زیادہ ہیں، اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، لیکن جو انٹرپرینورشپ ہے نا، اسمال بزنس، وہ اس علاقے میں بھی سیٹ ہو سکتا ہے. آپ کے علاقے میں پورٹرشپ یعنی پورٹرز بہت ہیں، ٹورزم بہت ہے، ان کو اس لائن میں ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جب کیمپوں میں آتے ہیں، فزیکلی انوالو ہوتے ہیں، یہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی سینسز اور موٹر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں، پھر یہ آپ کی کوئی بھی اسکل کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کمیونٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں پیرنٹس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی، تو وہاں کمیونٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. تو کتنا % رول ان کا ہونا چاہیے کمیونٹی کا ان اسپیشل بچوں کے لیے؟ کمیونٹی کا جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ساری اچیومنٹس کے بعد، ساری ذمہ داریوں کے بعد ادارے، ہم نے اسپیشل اولمپکس بھی اپنا کام کر جائے تو وٹ ول بی دا فیوچر، تو وہاں کمیونٹی آتی ہے جو اس علاقے کے لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی اپنا اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں یا بزنس کھولا ہوا ہے انہوں نے، یا اپنی کوئی بھی سروسز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس میں ایک اسپیشل پرسن کو وہ ضرور جاب دیں. ہم تو زیادہ کی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگین اگر اپنے کسی سینٹر میں، کسی ادارے میں ایک ٹیلی فون آپریٹر کی ٹریننگ، کوئی ریسیپشنسٹ، کوئی جو ہے وہ ویٹر، اس کیٹیگری میں یہ بچے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، ان کو ٹرینڈ کیا جائے. اٹ ول ٹیک 1 to 2 months اونلی کہ یہ اپنی ٹریننگ لیں اس اسپیسیفک جاب کے لیے، اور یہ جو ہے یہ بہت ڈیڈیکیشن سے اپنا کام کر سکتے ہیں. اچھا، اس کی کوئی میڈیکل ریزن بھی ہے اس کے پیچھے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں، جو زیادہ کامن جو پرانا چلا آ رہا ہے اور جو ریسرچ میں بھی کہ وہ کزن میرجز اور جو انٹر میرجز ہوتی ہیں فیملی، اسی کے وہ ریزن ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ریزنز ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے، ریسرچ ہو رہی ہیں. اس میں فنگس بھی انوالو ہے، اس کے اندر آپ کی ڈائٹ بھی انوالو ہے، اس میں جو کیمیکل ڈائٹ ہم لوگ لے رہے ہیں آج کل. اب یہ اتنی ملٹیپل ریزنز ہیں کہ کوئی اسپیسیفک ابھی تک ایک کوئی خاص وجہ ڈائگنوز نہیں ہو سکی کہ یہ مینٹلی چیلنج بچے جو ہیں وہ کس حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ اگر پیدا ہو رہے ہیں تو ہم انہیں قبول کریں دا وے دے بورن. اللہ نے جس طریقے سے انہیں پیدا کیا ہے، ہم ان کی صلاحیتوں کے ساتھ کام کریں، ان کی ڈسیبلٹی کو ہم اگنور کریں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کوئی انسان پیدا کیا ہو اور اسے بے مقصد کیا ہو. ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں، یہ فزیکلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، مینٹلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، بٹ اگین وہی تھوڑی سی کیئر، تھوڑی سی توجہ اور تھوڑا سا اپرچونٹی ایسے جہاں یہ ایکسیل کر سکے، قبول کر لیں بس انہیں ہم. اچھا، اگر جی بی کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ کیوں اس پہ کام نہیں ہو رہا، یا اتنے بہتر لیول پہ کام کیوں نہیں ہو رہا جس طرح لاہور میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو اسپیشل اولمپکس کی موومنٹ ہے یہ ایک والنٹیئر موومنٹ ہے، پوری دنیا میں اس کو والنٹیرلی ہی چلایا جاتا ہے. اور سب سے پہلے یہ ایک فیملی نے شروع کیا تھا امریکہ میں، اور وہاں پہ گھر میں ہی اس بچے کو کام اس کے اوپر فزیکلی اسٹارٹ ہوا، اور پھر یہ موومنٹ پوری دنیا میں پھیل گئی. اب کا جو سوال جہاں تک ہے کہ جب تک کمیونٹی سے لوگ والنٹیئر نہیں اٹھیں گے، ہم کراچی سے، اسلام آباد سے، ہمارے بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، اس لمیٹڈ ریسورسز کو ہم استعمال کرتے ہوئے جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں جی بی میں. یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا، بٹ جی بی میں یا جو ہمارے دوسرے کچھ صوبے ہیں بلوچستان میں، ایک تو وہ ہماری رینج سے، اسلام آباد سے، کراچی سے بہت دور ہیں. جب تک یہاں سے کمیونٹی کے لوگ نہیں اٹھ کے والنٹیئر کریں گے، اور اسپیشلی میں بات کروں گی یوتھ سے، کیونکہ اسلام آباد میں، لاہور میں ہم جب بھی کوئی ایونٹ کراتے ہیں یا کراچی میں، تو وہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس والنٹیئر کرتے ہیں. یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں والنٹیئر کرنے کا ایک پیشن بھی ہوتا ہے، جس میں جذبہ بھی ہوتا ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، اور ایک گائیڈ لائنز بھی ہوتی ہیں. میں ریکویسٹ کروں گی یہاں پہ جی بی کی جتنی بھی یونیورسٹی اور کالجز ہیں کہ یہ بچے، یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، پلیز والنٹیئر کریں. آپ نے انٹرنشپس کرنی ہے، آپ اسپیشل اولمپکس پاکستان جیسے اداروں کے ساتھ کریں. آپ اگر اپنے ہفتے میں 2 گھنٹے بھی آپ ان ایتھلیٹس کے اوپر دے دیں، اور اپنا کوئی پروجیکٹس، آپ کے تھیسیز ہو رہے ہوں گے، آپ کی اسائنمنٹس ہو رہی ہوں گی، آپ کا سوشل ورک کے پروجیکٹس ہیں، آپ ہمارے جیسے اداروں کے ساتھ کریں. کیونکہ اسکردو میں آ کے یا جی بی میں آ کے پنجاب سے کوئی افیکٹولی کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہماری تو ٹریولنگ کے اوپر ہی ساری چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو پھر وہ جو پیشن ہے اور اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہے. وہ انرجی، وہ پیشن لوکل کمیونٹی زیادہ بہتر لا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم دور بیٹھ کے ڈسٹنس سے. گائیڈنس ہم سب پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں، ہر طرح کی ٹریننگز، کوئی بھی والنٹیئرز آتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم انہیں دینے کے لیے تیار ہیں. پوری کنکریٹ ایک گائیڈ لائنز موجود ہیں، پاتھ ویز موجود ہیں، روڈ میپس موجود ہیں، بس ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے لوگ چاہیے اور جن کی ڈیڈیکیشن چاہیے. کچھ کیسز میں ایسے اگریسو بچے دیکھے گئے ہیں، تو اس کی کیا ریزن ہے اور اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟
دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ساتھ جب پیرنٹس بھی آتے ہیں یا ادارے بھی، تو یہ جو زیادہ اگریسو بچے ہوتے ہیں، جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مار دھاڑ میں زیادہ مارنا، اسپٹ کرنا، پھر دانت کاٹنا، ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ سٹارٹ سے ہی ہم نے انہیں سوشلائز نہیں کرایا ہوتا ان کو. پھر دوسرا یہ کہ جو اتنے ہائپر اگریسو ہیں کہ وہ اگر مار دھاڑ پہ آ گئے ہیں تو پھر اٹس سو انفارچونیٹ کہ ڈاکٹرز جو ہیں انہیں ایسی میڈیسن دیتے ہیں جس سے ان کے ریفلیکسز جو ہیں وہ کام ڈاؤن ہوتے ہیں، بٹ بائیولوجیکلی اور ہارمونل ان کے اوپر اتنے چینجز، اس کے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں کہ وہ ورسٹ ہوتی جاتی ہے سچویشن، بجائے اس کے کہ وہ بہتر ہوں. وہ اس ریفلیکسز جو سلو کرنے کی میڈیسن ہے، اس سے اس کے جو باقی پرابلمز ہیں، اس کے ہارٹ کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، پھر بریدنگ کے ایشو شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بچے پھر زیادہ اگریسو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ان کے ماں باپ ان کو اسکولوں تک بھی نہیں بھیجتے، جو اسپیشل اسکولز ہیں. اس میں میں ایک ریکویسٹ کروں گی، بار بار ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی سے تھکائیں، دوائیوں سے ان کے ریفلیکسز سلو نہ کریں، کیونکہ ایگریشن بھی ایک انرجی ہے. پازیٹیو ایگریشن ہے، نیگیٹو ایگریشن ہے، اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں، ایک انرجی ہے. کوئی فٹ بالر گول ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر انرجی ہو. تو یہ بھی ایتھلیٹ ہیں، ان کے اندر بہت انرجی ہے. یہ اگر مار دھاڑ میں انوالو ہیں تو ان کا ڈائیورٹ کریں، ان کو فیلڈ میں بھیجیں، یہ ان کو فٹ بال دے دیں، ان کو سائیکل، اگر جو بھی ریسورسز گھر میں موجود ہیں آپ انہیں فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کریں، بجائے اس کے کہ ان کو ایسی میڈیسن دیں جو ان کو پھر ایڈکٹ بھی کر دیں گی اور ہارمونل امبیلنس بھی ان کے ہوں گے، اور یہ اور سچویشنز ورسٹ ہو جائیں گی. آپ کا بہت شکریہ میڈم، آپ نے وقت نکالا اور اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی. میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج کی اس گفتگو سے اسپیشل بچوں کے حوالے سے بہت سی باتوں کا علم ہوا ہوگا. نیکسٹ انٹرویو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بشیر بلتی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.